ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین پی ٹی آئی کی حکومت کو 16-17 مہینے ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں آپ نے بڑا شور و غل سنا ہوگا اور یہ بات بہت زیادہ ہے اور ویڈیوز بھی موجود ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب معزز جناب عمران خان صاحب نے جو وعدے قوم سے کیے تھے وہ وعدے انہوں نے پورے نہیں کیے. اب تک بہت بڑے بڑے دعوے تھے ان کے, وہ دعوے پورے نہیں ہوئے تو قوم تو مایوس ہے اس پہ. لیکن جو حکومت ایک مخلوط حکومت ہے پی ٹی آئی کی اور اس حکومت میں اتحادی جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اتحادی حکومت کے ساتھ تو ہیں لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ وہ حکومت سے بہت ناراض ہیں اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے ان دعووں جو ریٹن ایگریمنٹ ہیں ان کے ساتھ وہ دعوے شاید پورے نہیں ہو رہے ہیں. ایک اتحادی جو ہیں وہ حکومت سے الگ تو ہو گئے لیکن وہ کس طریقے سے ہیں اس پہ ہم ضرور سوال کریں گے. تو کیا یہ موسم آ گیا ہے اتحادیوں کے الگ ہونے کا, وہ وقت آ گیا ہے؟ اور کیا وجوہات تھا کہ اتحادی اتنے ناراض تھے اس حکومت سے لیکن پھر بھی الگ نہیں ہوتے تھے؟ اب الگ ہونے جا رہے ہیں, کیا پوزیشن ہے, کیا صورتحال ہوگی, کیا وعدے کیے تھے اور کیا پرابلم ہے اتحادیوں کو؟ ظاہر ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے, وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں, انہوں نے بھی عوام سے کچھ وعدے کیے تھے. آیا حکومت یہ تمام وعدے, کیونکہ حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے, تو کیا وہ اتحادیوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ حکومت ان اتحادیوں کا پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ اس ایشو پہ پروگرام کریں گے. میرے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں بہت ہی اہم گیسٹ ہیں, آئیے تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر کامل علی آغا صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب مسلم لیگ کاف کے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں نوابزادہ لشکر رئیسانی, بڑا نام ہے, مرکزی رہنما بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اختر, مینگل گروپ کے ہیں. پارٹی ہے جو حکومت کے ساتھ اتحاد بھی ہے اور پنجاب پی ایم ایل کیو کا بھی حکومت کے ساتھ اتحاد ہے. سینیٹر میاں محمد عتیق صاحب, متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے. اور اس کے بعد ہیں صداقت علی عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف, جو خود بہت بڑی حکومت ہے. تو آئیے ہم ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں, جناب لشکر رئیسانی کی طرف چلتے ہیں. لشکر رئیسانی صاحب, میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اختر مینگل صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے, انٹرویو ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہ حکومت سے خوش نہیں ہے. آپ کے اور حکومت کے درمیان 6 نکات پر شاید ایگریمنٹ ہوا ہے, ریٹن ایگریمنٹ ہے. تو کیا یہ جو قوم سے جو بڑے بڑے وعدے تھے وہ تو وزیر اعظم کے پورے نہیں ہو سکے, اس پہ بہت سارے ہم نے پروگرامز بھی کیے. تو اتحادیوں میں جو اختر مینگل گروپ ہے, کیا ان سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے؟ آج 16 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں سر آج؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا مجھے اجازت دیں, میں کئی چیزوں کا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہم پی ٹی آئی کے مشروط حمایتی ہیں اور اس میں ہمارے جو 6 نکات ہیں اس کے بنیاد پہ ہم نے ان کا حمایت کیا تھا اور یہ ہمارے سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم نے ڈائیلاگ کا راستہ اپنانا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کوشش یہ ہو کہ امن, سکون, مراعاتیں, اختیار, روزگار لا سکیں. اس 6 نکات میں ایک نکات سب سے اہم یہ تھا کہ یہاں جو ہزاروں مسنگ پرسنز ہیں ان کی واپسی ہو یا ان کو ٹرائل کیا جائے, اگر بے گناہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اس میں تھوڑا سا انتہائی تھوڑا سا پیش رفت ہوا ہے, شاید اس حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. ساتھ ساتھ گوادر کے لیے خصوصی قانون سازی کی جائے تاکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ صوبے کا جو یہاں آبادی ہے اس پہ حاوی نہ ہو اور ہمارا جو قومی شناخت ہے وہ کہیں ہم کھو نہ بیٹھیں. یہ بھی اس میں ہے. افغان مہاجر کا ایشو ہے. مرکز میں 6% جو ہمارے جو جابز ہیں وہ ہم کو ملنے چاہیے اس قسم کے, اور بھی ڈیمز تھے وغیرہ وغیرہ. اب ہوا یہ کہ بار بار کے مذاکرات کے بعد تسلیاں تو ہم کو ملی, کبھی وزارت دفاع کے جو وزیر صاحب ہیں وہ تشریف لائے, کبھی کون بات چیت ہوتا رہا ہے,
اور کیونکہ رائے دو ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے جلدی کی اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی نہیں کر رہے ہیں، مگر ہمارے پارٹی کے ادارے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جو دوسرا رائے ہے یہ نہ کہے کہ آپ نے کیوں جلدی کی اور آپ ہٹ گئے اور کام تو ٹھیک ہو رہے تھے۔ اب اس وقت میں ہی سمجھتا ہوں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوا، اور اس کے بنیاد پہ 2 مہینے پہلے بھی ہمارے ایک سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ڈسٹرکٹ مستونگ میں، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اگلے سینٹرل کمیٹی تک ٹائم دیا جائے۔ اب کچھ دنوں کے بعد ہمارے پارٹی کا سینٹرل کمیٹی کا میٹنگ ہے، اس میں یقیناً اگر ان تمام نکات پہ پیش رفت نہیں ہوا تو یقیناً کوئی فیصلہ ہمارا پارٹی کرے گا، کیونکہ ہمارے ادارے فیصلہ کرتے ہیں، فرد واحد فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے اس کے بنیاد پہ ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کا راستہ اپنایا جائے تاکہ بلوچستان میں جو تنازعات ہیں ان کو ہم پرامن اور سیاسی طریقے سے حل کریں۔ میں آگے چل کے پوچھوں گا کیونکہ اب آپ کا 19 جنوری کو آپ کے شاید یہ اجلاس ہے جس میں اگلے اجلاس تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں کیا فیصلہ آپ کرتے ہیں۔ میں ذرا آتا ہوں جناب کامل علی آغا صاحب کی طرف۔ کامل علی آغا صاحب، بہت کچھ میرے اس وقت پیٹ میں ہے، چوئی شجاعت صاحب سے میری بھی بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، چیمہ صاحب سے بھی ہوئی ہے، مونس لائی سے بھی ہوئی ہے، بہت کچھ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، میری بڑی تفصیلاً۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو جس نے پورا کندھا اس موجودہ حکومت کو، جو مخلوط حکومت کو دیا ہوا ہے، پنجاب میں بھی مرکز میں بھی، کیا واقعی حکومت آپ کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے، آپ کی بات مان رہی ہے، آپ کے مسائل حل کر رہی ہے، عوام میں آپ کی پذیرائی اس حکومت کے ساتھ اتحاد میں ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے زیرک انسان ہیں اور آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر بھی جانتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ذرا دوسری جماعتوں سے مختلف ہے۔ جیسے ابھی لشکر رئیسانی صاحب نے اپنے مسائل، بلوچستان کے مسائل کا تذکرہ کیا، یقینی طور پہ وہ بڑے مسائل ہیں اور ان کا حل ہونا ضروری ہے، اور بہت سارے ان میں ایسے مسائل ہوں گے جس میں حکومت کو حل کرنے میں ذرا مشکلات درپیش ہوں گی، لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے، ہمارا تو ایگریمنٹ ذرا مختلف تھا اس پی ٹی آئی کے ساتھ۔ وہ یہ تھا کہ ایک تو مشاورت کا عمل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ نمبر 1 جو معاملہ تھا وہ یہی تھا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت پالیسی مرتب کرے گی، اس کے اندر ہماری اور الائز پارٹیز کی جو ہے ان پٹ شامل ہوگی، ان کا مشورہ شامل ہوگا، اور ان کے جو سفارشات ہیں ان کو پالیسی میکنگ میں شامل کیا جائے گا اور ان کو ڈیو رسپیکٹ دی جائے گی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو ہمارے ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی ہیں، ان کے حلقہ جاتی معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے حل کیے جائیں گے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کے معاملات کو حل کیا جائے گا۔ اور چوتھا معاملہ یہ تھا وہ پاور شیئرنگ کے اندر جو ہمارے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ تمام ایک تو صوبہ پنجاب کے اندر ہمیں 2 وزارتیں دی جائیں گی اور 2 وزارتیں ہمیں وفاق کے اندر دی جائیں گی۔ صوبے کے اندر 2 وزارتیں دی گئیں، جس میں ہمارے ایک منسٹر کو تو بہت شکایات رہیں ابتدائی طور پہ، اور اس کے بعد پھر اس کا حل بڑی سے نکالا گیا۔ حالانکہ انہوں نے تو ریزائن کرنے کا بھی کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد چودھری صاحبان نے مداخلت کی اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ایک حل کی طرف لے گئے۔ لیکن وفاق کے اندر آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اندر ہمیں جو وزارتیں دینی تھی، ایک وزارت دی گئی، دوسری وزارت نہ دی گئی۔ لیکن ہم نے 10 ماہ پہلے یہ بار بار میڈیا کے اوپر آنے کی وجہ سے کہ جب ہم یہ کہتے تھے مشاورت نہیں ہوتی، پالیسی میکنگ میں ہمارا مشورہ شامل نہیں ہوتا، اور ہمارے صوبائی ممبران اور قومی اسمبلی کے ممبران کے حلقہ جاتی معاملات جو ہیں ان کو
درغور اعتراض نہیں سمجھا جاتا تو میڈیا کے اندر آتا تھا کہ شاید یہ مونس رائی کے لیے وزارت مانگتے ہیں. تو ہم نے 8-9 ماہ پہلے یہ بڑے واضح الفاظ میں چودھری شجاعت صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ آپ کو کوئی دقت ہے تو ہم یہ وزارت نہیں لیں گے اور آئندہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہوگی. آج کے بعد یہ سمجھیں کہ ہماری دوسری وزارت کا جو معاملہ تھا وہ ہم نے درگزر کر دیا, ہم وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ 10 وزارتیں بھی اگر آپ دیں تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو باقی معاملات ہیں پالیسی میکنگ میں ہماری ان پٹ ہونی چاہیے, عام آدمی کو ریلیف ملنی چاہیے, مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے, بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے. جو وعدے پی ٹی آئی کی حکومت نے اور عمران خان صاحب نے عوام کے ساتھ کیے ہیں ان کو جو ہے وہ حل ہونا چاہیے اور عوام کے معاملات جو ہیں وعدے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. لیکن ہماری اس شکایت پہ یہ آج تک کوئی غور نہیں کیا جاتا. لیکن ہم اس کے باوجود چونکہ ہمارا ایک رویہ ہے ہمیشہ سے اور ہماری قیادت کا رویہ ہے کہ جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم دوستی نبھاتے ہیں, ہم نبھائے چلے جا رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری شکایات موجود ہیں. اور ہماری شکایات ہیں عوام کو ڈیلیور کرنے کی, عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کی. اگر ہمارے قیادت کا مشورہ شامل ہوتا تو آج تک بیشتر مسائل اٹھتا ہی نہ. میں آتا ہوں ذرا سینیٹر میاں محمد عتیق متحدہ قومی موومنٹ کی طرف. کیا کہیں گے سر, یہ 17 مہینے ہیں آپ بڑے اہم اتحادی رہے, اب آپ نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور کیا شکایت ہے آپ کو حکومت سے, کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں یہ اس بات کو اس طرح لے کر چلوں گا کہ ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہمارے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی, انہوں نے کل جو پریس کانفرنس کی جس کے بعد یہ سارا معاملہ بہت زیادہ قوم کے سامنے آ گیا, وہ یہ ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں, کہ میں کابینہ میں بیٹھوں. اور اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان ذمہ داران جب ان سے یہ کہتے ہیں اور کراچی کے لوگ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ وزیر ہیں, آپ کابینہ میں بیٹھے ہیں, تو کراچی کے لیے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح میں یاد دلاتا چلوں کہ حیدرآباد کے لوگ جو پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک افتتاح ہوا حیدرآباد کی یونیورسٹی کا, اب وہ بچے بچیاں جنہوں نے اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جانا ہے وہ کس سے پوچھیں گے؟ وہ اپنے ایم این ایز سے ہی پوچھیں گے, وہ اپنے ایم پی ایز سے ہی پوچھیں گے جن کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں ہمارے لوگ. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری یونیورسٹی کہاں ہے. تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ کراچی کے K4 منصوبے کا, وہ کراچی کی سرکولر ٹرین کا, وہ کراچی والوں کو صاف کراچی دینے کا, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو 162 ارب روپے کا ایک پیکج پرائم منسٹر صاحب نے خود اناؤنس کیا. اس میں آج تک کیا پیش رفت ہوئی؟ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے, اور میں پھر واضح کروں, جی 1 روپیہ نہیں ملا اس میں. اچھا, اور جو بات ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ آج جب ہم وزیر اعظم صاحب سے پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی جواب بھی ابھی تک, سوائے اس کے کہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں خوشی ہے اس پر بھی کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم بہترین اور با اعتماد اتحادی ہیں. تھینک یو ویری مچ. انہوں نے پہلے کہا کہ ایم کیو ایم کے سینیٹرز, ایم کیو ایم کے ایم این ایز اور وزیر
نفیس لوگ ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہمیں سن کر, لیکن وہ پھر یہی بات ہے کہ سر باتوں سے تو سب کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات وزیر اعظم صاحب نے کی, ایم کیو ایم کے مطالبات جائز ہیں, ہم پورے کریں گے. یہ کل کی بات ہے سر, یہ کل کا بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا. لیکن ابھی 17 مہینے بعد کسی قسم کا یہ نہیں آیا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. اور آخری بات کہ کراچی والوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے, میں انہیں مایوس نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ میں یہاں کہہ کر بات ختم کروں گا کہ کراچی والوں نے جو اعتماد کیا 2018 میں اپنی نمائندگی دی, وہ ایم کیو ایم کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو. آج جتنے پی ٹی آئی کے الیکٹڈ ممبر ہیں وہ اور ایم کیو ایم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ جواب دہ ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. دس از واٹ دی آل از. باقی جہاں تک وزارتوں کا تعلق ہے, ایم کیو ایم نے آج تک عہدوں کے لیے, وزارتوں کے لیے کسی قسم کی مجھے پتا ہے, لڑائی نہیں لڑی. یہ نہیں یہ سب پتا ہے مجھے, لیکن میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. جی میں بالکل 22 اس کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں آگے نہیں جانا, میں پیچھے جا رہا ہوں. میں تو بس صرف اتنا جانتا ہوں کہ آگے چل کے بہت اہم کوئسچن ہے آپ سے, بڑا دلچسپ کوئسچن ہے, میں چاہوں گا اس کا جواب ضرور آئے گا. اور آتا ہوں جناب حکومت کے پاس. صداقت علی عباسی صاحب, سب سے بات سنوانے کے بعد میں آپ کی طرف آیا ہوں. قوم سے جو وعدے کیے عمران خان صاحب نے, بڑے بڑے دعوے ہیں سر, بقول نبیل گبول کے کہ 221 وعدے 2019 تک انہوں نے کیے ہیں, جو یو ٹرن لیا ایک بھی پورا نہیں کیا ہے. اتحادیوں سے بھی جو وعدے آپ نے کیے ان ریٹرن کیا ہے سر. 17 مہینے ہو گئے ہیں, کسی کے ساتھ بھی ایک وعدہ نہیں پورا کیا ہے سر. ایسا کیوں سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں نے اپنے جو ہمارے اتحادی بھائی ہیں سب کی بات سنی ہے. کسی کی بات میں بھی ایک ذرا برابر بھی وزیر اعظم کی ایمانداری پہ, وزیر اعظم کے وعدے پہ کوئی شکوہ نظر نہیں آیا. شکوہ یہ ہے کہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہی, جیسے وعدہ کیا تھا اس طرح پوری نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلی بات جو بی این پی کے ہمارے رئیسانی صاحب نے بات کی, بالکل ان کے تمام ایشوز جینون ہیں. اگر یہ بات کرتے ہیں مسنگ پرسنز کی تو یہ بالکل جائز بات ہے. اگر یہ افغانی مہاجرین کے حوالے سے ان کے کنسرن ہے وہ جائز بات ہے. گوادر کے حوالے سے جو ان سے کمٹمنٹ ہے وہ بالکل آنر ہوگی. جو ہمارے کامل علی آغا صاحب نے بات کی, ان کی بات کا ایک لب لباب ہے کہ کیو لیگ کو زیادہ مشاورت کے پروسیس میں شامل کیا جائے. میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی اگر ان کا خیال ہے کہ مشاورت کم ہے تو زیادہ ہو سکتی ہے. ایم کیو ایم نے تو آج جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے بات کی, ان کی بات میں تو بڑی بیلنس بات انہوں نے کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جو ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے کہ کراچی میں پچھلے 12-13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ان کے پاس بلدیاتی نظام ہے. کراچی کے اور شہری علاقوں میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی جیتی ہے. پیپلز پارٹی والے وکٹمائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو, ہمیں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا. لہٰذا وہاں کچرا ہے, وہاں ان کے پاس پانی کے مسائل ہیں, انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے وہ بھی نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے فیبروری کے پہلے ہفتے میں پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور بالکل ان پہ دباؤ ہے اور ہم سمجھتے ہیں مناسب بات ہے. اور پاکستان میں ایک تاریخ ہے اتحادیوں کی. اتحادی کبھی کوئی ذاتی پیسے نہیں مانگتے. اگر وہ پیسے مانگتے ہیں, فنڈز مانگتے ہیں, تو فنڈز اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں. حکومت میں اس لیے رہا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی ترقی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلا سال مشکل تھا, معیشت کے پرابلمز تھے, بڑی پیمنٹس کرنی تھی, $10 ارب کی باہر کی پیمنٹ تھی, ہر ادارہ ڈوبا ہوا تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مشکل فیصلے لیے. ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو ریلیف بھی نہیں دیا. لہذا ان پہ جتنا دباؤ ہے بالکل یہ صحیح بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر پہلے کہہ چکے ہیں کہ 2020 جو ہے انشاءاللہ خوشحالی کی طرف گامزن ہونے کا سال ہے, انشاءاللہ نوکریاں دینے کا سال ہے, انشاءاللہ گروتھ کا سال ہے, انشاءاللہ گھر بنیں گے. اور یہ سارے انشاءاللہ گھر چیمہ صاحب جو ہے کیو لیگ والے وہ گھر دیں گے انشاءاللہ. ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے
ایریا میں کام کریں گی. ہمیں بالکل ان کے شکوے کوئی کسی نے بھی نہیں کہا پروجیکٹ پورا نہیں ہوا. دو سوال کا جواب دے دیجئے. میں دو سوال معمولی سا چھوٹا چھوٹا، پھر میں آگے جاتا ہوں کیونکہ اور مہمانوں سے بھی پوچھنا ہے، اور آپ نے اپنی وضاحت کی، ٹھیک ہے، میں نے پورا موقع دیا. دو سوال چھوٹے چھوٹے، اس کا جواب چھوٹا چھوٹا. ایک تو یہ کہ لشکری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ یہ حکومت جو ہے نا اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، دے ہی نہیں سکتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا تو پھر آپ نے ایگریمنٹ حکومت سے کیوں کیا؟ تو واقعی کیا عمران خان کی موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے؟ یہ ایک ان کا بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جو آ گیا آن ایئر. دوسرا ایک اسٹیٹمنٹ مونس الہی کی فیڈرل منسٹری میں، ایک منسٹری اور دینے میں جو وعدہ ہے وہی دے دیں. ان کی بنیاد پہ آپ پوری سلطنت کھا رہے ہیں. مثلا پورا وزارت آپ کی پوری حکومت جو چل رہی ہے وہ پی ایم ایل کیو کی بنیاد پہ چل رہی ہے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. تو ایک منسٹری مونس الہی کو دینے میں کیا پرابلم ہے؟ بس یہ چھوٹا چھوٹا سا جواب سر. اچھا، پہلے تو میں نے رئیسانی صاحب کی پوری بات سنی ہے. انہوں نے بالکل کہا ہے کہ کچھ مطالبات ہمارے پورے ہوئے. انہوں نے جو حکومت کی بات کی ہے شاید اس ایریا کی بات کی ہے جہاں سیکیورٹی فورسز کا زیادہ کنٹرول ہے، بیکاز ایک ٹربل ایریا رہا ہے بلوچستان. وہ شاید اس حوالے سے مثال دے رہے ہیں کہ شاید بعض ایریا میں ہمارے ہاں جہاں پہ تھوڑی سی امن و امان کا مسئلہ ہے وہاں کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود حکومت ان کو بالکل کرے گی. آپ نے زیادہ بات بنائی ہے، انہوں نے اتنی بات نہیں کی. جی ہے. اچھا، اب دوسری بات میں دوبارہ سے کہتا ہوں، میں کامل علی آغا صاحب کی بات کو ری انفورس کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیو لیگ روایتوں والی جماعت ہے. ایک منسٹری اور بھی آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر نہ بھی آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا زیادہ معاملہ مشاورت والا ہے، وہ ہوگا. اور اگر یہ منسٹری بھی مانگیں گے، بہت شکریہ. پی ٹی آئی کا کوئی وزیر یہ میں اندر کی بات بریک کے بعد اوپن کر دیتا ہوں کہ اندر کی کیا بات ہے. ابھی انتظار کیجئے، میں آتا ہوں چھوٹا سا بریک پہ واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. ایک خبر چل رہی تھی، اس خبر کے حوالے سے تھوڑا سا اور اپڈیٹ کر دیتا ہوں، اور وہی اپڈیٹ ہے کہ یقیناً ایک چوائس آ چکا ہے اس ملک کے پاس، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دو اہم بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا عوام میں روٹس بھی ہے. اور یقیناً آنے والے وقت میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب مائنس ہوں گے جیسے کہ کہا جاتا ہے. اور 3 نام ہے، ایک نہیں ہے. شہباز شریف کا ایک نام نہیں ہے، 3 ناموں پہ غور ہو رہا ہے. ایک نام ہے جناب شہباز شریف، ایک شاہ محمد قریشی، اور ایک نام ہے جام کمال صاحب جو اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو قرآن کس کے نام آتا ہے؟ یقیناً تبدیلی آنے والی ہے. 2020 کہا جاتا ہے الیکشن ہے، اور یہ ساری چیزیں اس محرکات کا حصہ ہے. جی میں آتا ہوں لشکر رئیسانی صاحب، آپ کی طرف آ جاتا ہوں. سر، آپ کس حد تک 17 مہینے بعد مزید پرائم منسٹر کے جو آپ سے مزید وعدے ہیں یا ان کی جو کمیٹی آپ سے وعدہ کر رہی ہے، کس حد تک آپ کا اعتماد ہے کہ وہ اب وعدے پورے ہوں گے؟ اور یہ جو صورتحال ہے، کیا 19 جنوری کے بعد آپ حکومت کو سپورٹ، کیونکہ آپ حکومت کا حصہ تو ہیں نہیں، لیکن آپ نے حکومت کو سپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن مشروط اس لحاظ سے ہے کہ 6 نکات ہیں، اور بظاہر آپ نے کہا کہ صرف ایک نکات پر تھوڑا بہت پیش رفت ہوئی ہے، چند پہ نہیں. تو کتنا بااعتماد ہیں آپ کہ یہ حکومت آپ کے مسائل حل کرے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. بات یہ کہ یہاں آپ کے پاس کامل علی آغا صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میاں صاحب بیٹھے ہیں، سینیٹر صاحب. ان کے مطالبات یہ تھے کہ کہیں 2 وزارتیں نہیں ملی، کہیں وہ بلوچستان کے لوگ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ذریعے ان ہزاروں گمشدہ افراد کے واپسی مانگ رہے ہیں. ایک ایسا قانون سازی جہاں گوادر میں ہمارا ڈیموگرافک چینج نہ ہو اور اس کا دفاع ہو، جس کے ذریعے ہم اپنے صوبے میں اپنے اکائی میں رہیں. ہم وزارتیں نہیں مانگ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جو لاکھوں افغان مہاجر
ہمارے صوبے پہ بوجھ ہیں ان کو واپس بھیجا جائے اور مرکز میں جو ہمارا کوٹا یہ ہو. ایک تو یہ بات, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم عوام کو جواب دیں. اب بات یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اپنے اداروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرے گا, کیونکہ پولیٹکس از سائنس آف پاسبلٹیز. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی راستے سے بلوچستان کے معاملات حل ہوں, لوگوں کو ریلیف ملے, اور یہ 19 تاریخ کے بعد ہم کسی نتیجے پہ آ سکیں گے. اس وقت تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا مرکزی حکومت بالکل بے اختیار ہے, وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ شاید افغان مہاجرین ان کے اسٹریٹجک ایسٹ ہیں, ان کو نہیں نکالنا چاہتے ہیں. شاید بلوچستان میں بلوچوں کے ڈیموگرافک جو حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسی لیے قانون سازی نہیں ہے, مگر ہمارا کیونکہ راستہ پارلیمان اور قانون ساز ادارہ ہے تو اس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہوگا یقیناً ہم اپنا راستہ جدا کریں گے, اس میں ہم کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, کیونکہ ہم نے ذات کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا ہے جس کو چھوڑتے ہوئے ہمیں افسوس ہوگا, کیونکہ کام اگر نہ ہو پھر ہمیں افسوس ہوگا, ہمارے 6 نکات پہ عمل درآمد نہ ہو ہمیں افسوس ہوگا, پھر ہم اپنا راستہ یقیناً علیحدہ کریں گے, اور اس میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا جب ہمارا سینٹرل کمیٹی بیٹھے گا اور بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کر سکے گا. کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگا سر سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کے بعد بھی آپ کو؟ جی دیکھیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے خالصتاً بلوچستان کے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا ہے اور ہم ان کو جواب دہ ہیں. اگر ہمارے 6 نکات پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ہمارے سامنے پھر کھڑا نہیں ہو سکے گا. ہم اس وقت بھی آزاد بینچز پہ بیٹھے ہیں, مگر میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جن کو آپ اپوزیشن کہہ رہے ہیں وہ بھی تو وفاقی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور معاملات طے کر رہے ہیں, این آر او کر رہے ہیں, کچھ لوگ لندن چڑھے گئے, اس وقت لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف 4 سیٹ پہ اپوزیشن کریں, نہیں ہم ان ایشوز پہ نہیں جا رہے, ویسے میں کہہ رہا ہوں ہم ان ایشوز پہ نہیں جا رہے, ہم تو صرف یہ پوچھ رہے تھے. ہاں آپ نے یہ کہہ دیا, میں اس ایشو پہ نہیں جا رہا ہوں, میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ 19 تاریخ کو کس حد تک آپ پاور رکھتی ہے آپ کی کمیٹی کہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی اب حکومت نے ہمارے یہ 6 نکات دیکھیں, سینٹرل کمیٹی فیصلہ کن ادارہ ہے ڈاکٹر صاحب, وہاں اگر ہم یعنی اجتماعی طور پہ پورے سینٹرل کمیٹی کے فیصلہ نہیں ہوا, اس پہ ووٹنگ ہوگا. پہلے بھی ووٹنگ ہوا 2 مہینے پہلے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے کارکردگی سے ہمارا پارٹی تو اس وقت تک مایوس ہے, مگر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مایوسی سے نکالنے میں اپنے صوبے کے لوگوں کو ریلیف دیں, ورنہ 19 تاریخ کو حقیقتاً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پارٹی اگر فیصلہ کرے گا کوئی رکاوٹ نہیں. 19 تک انتظار کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے سر, آپ کہتے ہیں 19 تک ہم انتظار کر لیتے ہیں, 19 پہ آپ کہتے ہیں سینٹرل کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ حتمی ہوگا اور کوئی رکاوٹ پردہ آپ کو نہیں روک سکے گا. میں آگے آتا ہوں, جناب کامل علی آغا صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. کامل علی آغا صاحب, میرا ایک سوال ہے سر, پرویز الہی کے پاس 19 ایم پی ہے, میں یہ آنر کر رہا ہوں, 19 ایم پی ہے پی ٹی آئی کی ان کے جیب میں, ٹھیک ہے سر, اور مونس الہی کے لیے عمران خان سے کہا گیا تھا کہ جی ان کو فیڈرل منسٹری دی جائے. عمران خان صاحب نے مونس الہی کو فیڈرل منسٹری اس لیے نہیں دی, انہوں نے یہ کہا کہ فیڈرل منسٹری اس لیے نہیں دے رہا ہوں میں کہ مونس الہی پہ نیب کا کیس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب کا کیس مونس الہی پہ ہے, تو چوہے شجاع صاحب نے عمران خان سے کہا کہ وہ کیس لا کر دیں, تو آج تک وہ کیس بقول آپ کے لیڈرشپ کے کہ وہ کیس عمران خان صاحب آج تک نہیں لا سکے. حالانکہ عمران خان کی منسٹری میں جو کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیب زدہ ہیں, ان پہ نیب کے کیسز ہیں. تو مثلا آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ عمران خان صاحب کو یہ احساس ہے کہ آپ ہر صورت میں انہیں سپورٹ کریں گے, چاہے وہ آپ کو منسٹری دیں, چاہے وہ آپ کو اختیار دیں, چاہے وہ آپ کو ان چیزوں میں شامل کریں جن چیزوں کے لیے ریکویسٹ آپ نے کی ہے, ان کو ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ ہر صورت میں انہیں سپورٹ کریں گے. یہ تاثر ڈیولپ ہو چکا ہے سر, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تاثر تو ڈاکٹر صاحب ہم نے آج سے 10 ماہ پہلے ختم کر دیا تھا, جب میڈیا میں یہ
بار بار آتا تھا کہ شاید ہم ریزرویشن پیش کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس لیے کہ مونس رائی کی منسٹری جو ہے اس پہ ہم نالاں ہیں اور ہم ناراض ہیں. تو ہم نے عمران خان کو چودھری شجاعت صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں دوسری منسٹری چاہیے نہیں، اور مونس رائی کے لیے تو بالکل نہیں چاہیے. اور اس کے بعد اب تو ہم نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں اگر 10 منسٹری پہلے کیا تھا سر، پہلے آئی ایم سوری سر محسن صاحب، ہمارا کامل صاحب آپ نے عمران خان سے مونس الہی کی منسٹری مانگی تھی پہلے، لیکن جب انہوں نے نہیں دیا تو آپ نے ریئیکشن میں یہ کہا ہم نے نہیں مانگی تھی، بلکہ میری جان ڈاکٹر صاحب جی سر، ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم نے مونس الہی صاحب کی منسٹری نہیں مانگی. ایک منسٹری ہمیں ملنی تھی جو کہ ایگریمنٹ کا حصہ تھا وفاق کے اندر، دو ملنی تھی، ایک مل گئی، ایک رہ گئی. ہم جب ہم نے یہ نام بھیجا مونس الہی صاحب کا تو ادھر سے کوئی ریزرویشنز آئی ہوگی جو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اب ہم 10 ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منسٹری نہیں چاہیے، بلکہ اب ریسنٹلی تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں 10 منسٹریاں بھی دیں گے تو ہم نے نہیں لینی. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ عوام کا مسئلہ ہے. عوام جو ہیں وہ ہمارا کیا درا جو ہم نے اپنے دوار کے اندر اتنی خدمت کی، عام آدمی کی فلاح کے منصوبے بنائے، 1122 بنایا، غریب بچوں کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست کیا، مفت کتابوں کا بندوبست کیا. سر کارکردگی پہ نہیں جا رہے سر، خدا کے لیے آپ مجھے ادھر نہ لے جائیں. کے قریب ادارے بنائے، ہم نے کسانوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، 35,000 کلومیٹر کچے نالے پختہ کر دیے. گزارش یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیڈ گورننس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، رشوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کرپشن بڑھتی چلی جا رئی ہے. ہم نے جو اپنے دوار کے اندر کیا، نیک نامی کی، وہ سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. لیکن ہم ایک بات جو ہے وہ 20 سٹیک پہ ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس کو آخری دم تک نبھاتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. ہم اگر ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ہماری نیک نامی جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. ہم اس لیے اپنی بات تو ہماری ہے نہیں، ہماری لالچ کوئی نہیں ہے. مونس الہی کی رکاوٹ تو نہیں ہے نا ہمارے لیے، اس کا تو ہم نے جواب دے دیا. رکاوٹ تو نہیں ہے نا، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم آزاد لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہماری ایک بات جو ہے، ہماری ایک بات سٹیک پہ ہے کہ ہماری نیک نامی جو ہے وہ سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. عتیق صاحب، کراچی کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں. یہ کیسی علیحدگی ہے سر؟ ذرا ہمیں سمجھائیے کہ ایک آپ کہتے ہیں ہم حکومت سے علیحدہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا ایک وزیر جو ہے وہ حکومت سے باہر، کیونکہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو گئے، اور دوسرا وزیر جو ایم کیو کے مینڈیٹ پہ آیا ہے وہ حکومت کا ساتھ دیتا رہے گا. سر لوگ بے وقوف نہیں ہیں، پلیز مہربانی کریں سر. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب لیٹ می کلیئر، بہت عاجزانہ طور پر میں ایک گزارش کروں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہی. ایم کیو ایم پاکستان یہ جو کچھ کرنے جا رہی ہے، بالخصوص ہمارے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے واضح کیا ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہے. اب آپ اپنے الفاظ میں اپنی اینک لگا کر جو کچھ دیکھیں وہ آپ کا حق ہے. جہاں آپ کا سوال ہے سر یہ کہ حکومت سے علیحدگی، ابھی تک رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان، کوئی ذمہ دار عہدیدار، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم نے کہیں نہیں کہا کہ ہم حکومت گرا رہے ہیں، ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں. ہمارا ایک ہی موقف ہے، ہمارے تحفظات تھے، ہمارے تحفظات ہیں. تیسری چیز سر جو اس سے بڑی ہے کہ دیکھیے، ہم نے جب حکومت بنائی اور اس وقت میں جو تعاون کیا، آج بھی
خالد مقبول بھائی جو سربراہ ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، ان کے الفاظ ہے کہ ہم اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ اب بات آتی ہے سر، ایک منسٹر انہوں نے وہ باہر آ گئے ہیں، دوسرے منسٹر، سر لیٹ می کلیئر، یہ بات بھی کل سے کی جا رہی ہے کہ جو دوسرے منسٹر ہیں، یس وہ ایم کیو ایم پاکستان کے بیرسٹر فروغ نسیم بھائی جو ہیں وہ نہیں ہیں، ہماری طرف سے ہیں، لیکن سر سنیے، ہیں نہیں ہے، میری گزارش سنیے سر، سن لیجیے اچھا ہیں سر، سن لیجیے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے نہیں ہے وہ وزیر کیسے ہیں سر، وزیر کیسے ہیں ذرا سنیے نا سر پلیز، آپ مطلب بات کو پارٹی کس کے ہیں؟ آپ جتنا تو وہ نہیں ہوں، آپ سمجھتے ہیں سر وہ کس پارٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں؟ آپ نے تو اسی خدا کے لیے عمر گزاری ہے، ہم تو ابھی بہت بگنر ہیں اس کے، بہت کچھ پتا بھی ہے سر، جانا چاہ رہا ہوں آپ ابھی ہم کچھ نہیں بول رہے سر۔ دیکھیے جو خالد مقبول صدیقی بھائی کے الفاظ ہیں میں وہی لے کر آ رہا ہوں کہ جب وزارتوں کی بات ہوئی تو ہم سے 2 وزارتوں کے لیے کہا گیا تھا، 2 کے لیے نام دیے گئے، 2 کے لیے پرائورٹی مانگی گئی، ہمیں 1 وزارت دی گئی اور وہ آئی ٹی کی تھی۔ خالد جو ہم نے 2 نام دیے تھے ایک کا جواب دے دیجئے، خالد مقبول صدیقی یا رابطہ کمیٹی، خالد مقبول صدیقی یا رابطہ کمیٹی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فروغ نسیم صاحب سے ان کی کیا کہتے ہیں وزارت کہیں کہ تم چھوڑ دو تو فروغ نسیم صاحب چھوڑ دیں؟ اتنی ان کے اندر صلاحیت ہے آپ کی رابطہ کمیٹی میں؟ اور ڈاکٹر آپ اس بات پر آئیے سر کہ ہم کیوں کہیں؟ پہلی بات یہ ہے ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، جب ہم نے یہ معلوم کیا، آپ جملہ کمپلیٹ ہونے دیجئے کہ بھائی یہ وزیر کیسے ہوئے، جب ہم نے تو میں اس دن ساتھ تھا جس دن عہدہ لیا گیا، اس دن میں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس تھا، میری گاڑی میں بیٹھ کر سب سے پہلے واپس آئے، ٹھیک ہے سر، آپ کو میں ویڈیو بھی دکھا دوں گا، ٹائم نہیں ہے مجھے ذرا پہلے دن آفس میں گئے سر، چلے میں سر ایک چیز کو کنکلوڈ کرنے دیجیے، آخری جملے میں وزیر اعظم نے ان کو بیکاز وزیر اعظم صاحب کے لیے وہ ایک ذمہ دار، ایک قابل اعتماد، ایک اچھے وکیل تھے، وکالت کے اوپر ان کو سمجھ تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کا ہے، اس لیے ان کو یہ فروغ وزارت دی نسیم کا نہیں ہے، خدا کے لیے سر، وزیر اعظم کا پی ٹی آئی کا اتحاد ایم کیو ایم سے ہے، وزیر اعظم کا سر وزیر اعظم صاحب نے ان کو خود چنا ہے، فروغ صاحب ریزائن کریں، فروغ صاحب ریزائن کریں ایم کیو ایم سے اور پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ کے پی ٹی آئی کی وزارت لے لیں۔ میں جناب میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، صداقت علی، اچھا سر، اچھا سر ٹائم نہیں ہے، صداقت علی عباسی صاحب کے پاس مہربانی ہوگی کسی اسٹیج پہ چپکے سے بتاؤں گا آپ کو۔ صداقت علی عباسی صاحب، آپ نے اپنے اتحادیوں کی بات سنی، انہوں نے بہت کھل کے آپ کی بات کو جو ہے نا انہوں نے ریگریٹ کیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے موقع دیجیے گا، میں باری باری صاحب کا جواب دوں۔ جو رئیسانی صاحب نے بات کی، مجھے لگا کہ ان کا حکومت سے گلہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور کوئی آرمی ایکٹ اور ان معاملات میں اور کوئی ایکسٹینشن کے معاملات میں لگا، تو ان کو بتانے کے لیے اس ایشو پہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور کیو لیگ ہم سارے اکٹھے ہیں، لہذا یہ ان کا اگر اعتراض ہے تو پھر پارلیمنٹ کے حساب سے شاید 2% لوگوں کا اعتراض ہے، تو یہ تو جمہوریت میں ان کا حق ہے، وہ اپنا موقف رکھیں۔ رہی بات جو ہے وہ جو جیسے بات کی اپنا کامل صاحب نے اور دیگر دوستوں نے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری گورننس کے ایشوز ہیں۔ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ آصف زرداری جو اس وقت کرپشن کے کیسز میں لت پات ہوئے ہیں، ان کو سزا ہونے کے قریب ہے، ان کے کیسز جو ہے وہ اپنا یہ جو فیک اکاؤنٹس والے وہ ہیں۔ نواز شریف اس ملک کا آپشن ہے، یا ان کی خاندان جو کرپشن میں لت پاتا ہے، تو آپشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کمیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن پاکستان کے پاس اس وقت عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے میرے اتحادیوں نے بات کی ہے انہوں نے وہی بات کی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو، ان میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا۔ ہم انشاءاللہ ان کے مطالبات، ان کے تحفظات حل کریں گے اور ہم ایک ہو کے انشاءاللہ اس پاکستان کو ٹھیک کریں گے۔ بڑی مشکلوں سے اس ملک نے مافیا سے جان چھڑائی ہے، جس نے پچھلے 15-20 سال میں اس ملک کو ڈبو دیا، خزانے پہ بوجھ رہے، کرپشن کے انبار لگائے
اور ملک کو ایسے معاہدے دیے جس میں آج یہ ملک کے سارے ادارے ڈوبے ہوئے ہیں، خسارے دیے، اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی تھوڑا صبر کریں ٹھیک ہے اور سر، بڑی جان پاکستان کو چھوٹی ہے سر، اس نیک ٹھیک ہے حکومت سر، کو میں بھی صبر کرتا سپورٹ ہوں۔ کریں، تمام سپورٹ ساتھیوں کریں۔ کا بہت ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔